حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے والی ہندوستان معین بے کسان سیدنا معین الدین المعروف غوث المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ عزیز چند باتیں مزید آپ کی زندگی پر بیان کروں گا۔ دعا کریں کہ خالق کائنات ہم سب کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ سن کر دل سے قبول کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ایک بات کو یاد رکھ لیجئے، یہ اولیاء اللہ کی سیرت کو کیوں بیان کیا جاتا ہے، آپ کی زندگی کے پاکیزہ حالات کو کیوں عوام الناس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے۔ اس کے مقاصد صرف دو ہی ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جو سب سے اولین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ذات کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ان کی زندگی کے واقعات، حالات زندگی، ان کے عظیم کارنامے جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ہمیں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسے اعمال کریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی مقبول ہو جائیں۔ حضرات گرامی، ان اللہ والوں کی صحبتوں کے بے شمار فوائد ہوتے ہیں، ان کی سنگت میں بیٹھنے کے بھی، ان کے پاس چل کے جانے کے بھی، اور وفات کے بعد ان کے دربار میں حاضر ہونے کے بھی فوائد ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، غریب نواز سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی طور پر جب علم دین حاصل کر لیا اور علم دین کی تکمیل کے بعد، علم ظاہری کے بعد علم باطن کی تلاش ہوئی، تو پھر آپ کو ایک کامل مرشد کی تلاش تھی۔ پھر آپ نے اس وقت کے دور کے بڑے عالم دین جسے حضرت عثمان ہارونی کہا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، آپ نے کچھ وظائف ان کو دیے، آپ وہ پڑھتے رہے، اور آپ کے شیخ صاحب آپ پر توجہ فرماتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ آپ کے شیخ نے آپ کو بلا کر توجہ دے کر آپ کو مقام ولایت تک پہنچا دیا۔ اور آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کے اندر کم و بیش 20 سال کا عرصہ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ ہو اور پھر ان سے جدا ہو جائے، بلکہ مشائخ کا طریقہ یہ تھا کہ مریدین کو کچھ وقت کے لیے پہلے اپنی صحبت و سنگت میں رکھتے تھے تاکہ ان کے دل میں نور پیدا کر دیا جائے، تاریکی کو مٹا کر دل میں نور پیدا کر دیا جائے، اور پھر اپنے سے جدا کر کے اس نور کی روشنی دوسروں میں بانٹی جائے۔ یہی طریقہ تھا الغرض کہ یہ پھر آپ کو اپنے پیر مرشد کی خدمت رہتے ہوئے جب برسہ ہو گیا تو آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ پھر آپ نے پہلا حج اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہ کر کیا۔ میزان رحمت پر آئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ خواجہ عثمان ہارونی دعا کر رہے ہیں
اور کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا تم میری بارگاہ میں کیا لایا ہے تو میں تیری بارگاہ کے اندر خواجہ غریب نواز کو پیش کروں گا، میں انہیں لے کر آیا ہوں۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے دعا کی، اے اللہ تو اپنی خدمت کے اندر مغنی دین کو اللہ قبول فرما۔ پھر بارگاہ خدا بندی مقبولیت کے بعد روضہ رسول پر حاضر ہوئے، اور روضہ رسول پہ آنے کے بعد کہا کہ بیٹا یہاں سلام کرو۔ جب آپ نے وہاں سلام کیا تو آپ کو جواب ملا وعلیکم السلام قطب المشائخ۔ یہ قطب المشائخ کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اسی لیے آپ عطائے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کی ڈیوٹی لگ گئی اور ایک کام سونپا گیا کہ آپ نے ہندوستان جانا ہے اور ہندوستان جا کر وہاں سے کفر کی تاریکی کو دور کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ سوئے پریشان تھے کہ وہاں جانا ہے، ایسا علاقہ ہوگا، کس مقام پہ جانا ہے، خواہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام علاقہ ہی آپ کو دکھا دیا۔ ایسے معرفت رکھنے والے، اللہ اس کی رسول کی بارگاہ مقبول ہونے والی شخصیت۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے خوب سیر کی، آپ نے سیر کی، کل سیروا فی الارض۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس سیر سے مراد تفریح نہیں ہے، یہ سیاحت ہے، یعنی کہ اولیاء اللہ کی زیارت ہے۔ پھر آپ نے بہت سارے مشائخ اولیاء اللہ کی خدمت اور صحبت میں رہے، ان سے فیضیاب ہوتے رہے۔ انہی میں ایک نام خواجہ نجم الدین کبریٰ کا بھی آتا ہے، اور خواجہ نجم الدین کبریٰ یہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ ان کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب شیطان آ پہنچا امام فخر الدین رازی کے پاس، آخری وقت تھا، تو شیطان نے کہا امام فخر الدین تم نے بڑے مناظرے کیے ہیں، بحث و مباحثہ کیا ہے، کیا رب کو جانا؟ اس نے کہا ہاں رب کو ایک ہے، بنا دیو دلیل۔ آپ نے ایک دلیل دی، اسے رد کر دی، پھر آپ نے دوسری دلیل دی، اسے رد کر دی، حتیٰ کہ بہت سارے دلائل آپ نے پیش کر دیے، مگر شیطان نے آپ کے تمام دلائل کو رد کر کے رکھ دیا۔ یہ منظر جو تھے خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ دور کسی مقام سے دیکھ رہے تھے۔ اب نگاہ ہو تو ایسی ہو، اور پھر نظر ہو تو پھر ایسی ہو۔ کہتے ہیں نظر میرے پیر کی، تو پھر پیر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ہے کہاں اور نگاہ کہاں پر ہے۔ آپ نے وہیں سے آواز لگائی، کوئی پیغام بھیج دیا اور کہہ دیا بھائی کہ یہ فخر الدین کیوں نہیں کہہ دیتا میں رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ بس یہ کہنا تھا، آپ نے جواب سنا، شیطان مزدور جو تھا وہ بولیے بھاگ گیا۔ تو اب ان کی صحبت اور سنگر کا اگر یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آپ ان کی خدمت میں رہے۔ پھر وہاں سے ہوتے ہوئے آپ لاہور شریف آئے، لاہور آئے۔ بعض نے یہاں اعتراض کرتے ہیں کیا ضرورت ہے ان اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانے کی؟ کیا ملتا ہے؟ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا دے سکتے ہیں؟ کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے؟ اگر ہم چلے جائیں تو ہم پہ فوراً شرک کا فتویٰ،
تم تو غیر اللہ کو مانتے ہو، تم تو اولیاء اللہ کی پوجا کرتے ہو، طرح طرح کے بولی ہم پر فتوے اور بازی کی جاتی۔ اب میں آپ کو ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے کتاب ہے ارواح ثلاثہ، حکایت اولیاء اللہ کے نام سے، دارالارشاد کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، انہیں کتاب کو لکھا ہے۔ اب میں حکایت نمبر بتا دیتا ہوں آپ کو اس کی۔ دو قسم کے واقعات اس کے اندر ہیں۔ لکھتے ہیں کہ تھانے بھون کے اندر مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ اب خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ زیادہ اچھا سمجھ لیں گے۔ اس کی حکایت نمبر ہے 246، یہ حکایت نمبر اس کی۔ ہوا کیا کہ دو مدرسین میں دارالعلوم دیوبند کے اندر ہو گیا جھگڑا۔ دو استاد تھے، آپس میں لڑ پڑے کسی مسئلے پر۔ پہلے اختلاف ہوتے ہوتے شدت پکڑ گیا۔ ایک اور مدرس ہوتے ہیں ان کے صدر مدرس، وہ بھی اس میں حصہ ملا لیا۔ پہلے تو وہ تھے کہ منصف کی حیثیت سے، لیکن پھر وہ ایک طرف جھکاؤ ہو گیا، پارٹی بن گئے، اور جھگڑا جو تھا مزید طول پکڑ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ صبح فجر کی نماز کے بعد مولانا قاسم نانوی صاحب تشریف لائے۔ فجر کی نماز کے بعد مولانا رفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے یہ میری کاروائی کا لبادہ دیکھیے۔ مدرس کو بلایا اور کہہ رہے ہیں تم ذرا دیکھو مجھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا لباس جو تھا بھیگا ہوا تھا، پسینے شرابور تھا، اور یہ بات ہے قاسم نانوی صاحب کے انتقال کے بعد کی۔ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں قاسم نانوی صاحب جو ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو ابھی قاسم نانوی صاحب تشریف لائے تھے جسد انصری کے ساتھ، جسد انصری کے ساتھ ابھی آئے ہیں، اور آنے کے بعد مجھے کہہ رہے ہیں، میں انہیں دیکھ کر میری حالت ہو گئی، پسینہ پسینہ ہو گیا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں سے کہہ دے اس جھگڑے میں نہ پڑے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ فلاں سے کہہ دیں گے، فلاں مدرس سے کہہ دے جھگڑے میں نہ پڑے، تو اس لیے میں نے تجھے بلایا۔ قاسم نانوی صاحب ابھی یہ کہہ کر گئے ہیں۔ اس نے کہا حضور والا میں آپ کے آپ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں جھگڑے میں نہیں پڑوں گا۔ ہدایت ہو گئی، تو گئی یہاں پر مکمل۔ اب نکلا کیا پتا کیا پڑا اسے؟ قاسم نانوی صاحب کا انتقال پہلے ہو چکا ہے۔ اب بتاؤ انہیں قبر میں خبر کس نے دی؟ انہیں قبر میں خبر کس نے دی ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ پھر قبر سے نکالا کس نے ہے؟ قبر کس نے کھولی ہے؟ قبر ٹوٹی نہیں، قبر پھٹی نہیں، کچھ نہیں بگڑا۔ پھر وہ چلے کیسے گئے؟ اور پھر جانے کے بعد جسد انصری اسے کہتے ہیں اس پہ کھال وال ہو، بال وغیرہ لگے ہوئے ہو، انہوں نے وہ روح بھارا کیسے؟ اور پھر انہیں علم غیب ہوا کیسے؟ پھر ان کے بعد اختیار آیا کیسے کہ قبر سے اڑ کے چلے بھی جائیں، جھگڑے کا علم بھی ہو، جھگڑا بھی ختم کر دے، قبر میں واپسی بھی چلے جائیں؟ بھئی اب لگاؤ نا فتویٰ، لگائیے شرک کا فتویٰ کہ دیجیے یہ مشرک ہے، لیکن اس کے لیے شرک کا فتویٰ بولیے نہیں آئے گا۔ ہم کہیں اولیاء اللہ کو علم غیب حاصل ہے، انبیاء کو علم غیب حاصل ہے، اولیاء اللہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، وہ داد رسی کرتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں، اللہ سنا دیتا ہے، تو ہم پہ شرک کا فتویٰ؟ بھئی یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا۔ شرک تو ہر جگہ بولیے شرک ہوتا ہے، میں کروں تب بھی شرک، آپ کریں تب بھی شرک۔ سرمائی میں آپ کے اب یہ اولیاء اللہ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اب سوچئے جب اس کو اتنی قوت طاقت ہے
تو ہم کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کے بعد بھی اتنی قوت و طاقت ہے، اور غوث پاک بھی کے بعد بھی اتنی قوت و طاقت ہے، اور دیگر اولیاء اللہ کے بعد بھی اتنی قوت و طاقت ہے۔ اور ایک اور حکایت میں آپ کو بیان کر دوں اسی کتاب سے، کتاب ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 150، حکایت نمبر اس کی 146 ہے میرے پاس جو ہے۔ کہتے ہیں عبد الرحیم صاحب کے خاص مرید تھے جن کو عبداللہ خان کہا جاتا ہے، برادری کے راجپوت تھے، بڑے خاص مرید تھے، بڑا فیض پایا تھا، بڑے کمال کے آدمی تھے۔ کیا کمال تھا جی؟ کمال یہ تھا کہ ان کے پاس جب کوئی عورت یا مرد تعویذ لینے آتا اور کہتا میری بیوی حاملہ ہے، یا کوئی عورت آگے کہتی کہ میں حاملہ ہوں مجھے تعویذ دے دیجیے، وہ عورت کو دیکھنے کے بعد یا اس کے شوہر سے بات کرنے کے بعد کہہ دیتے کہ تیری بیوی کے بیٹا ہوگا، تیری بیوی کے بیٹی ہوگی، فرماتے ہیں جیسا کہہ دیتے ویسا ہو جاتا، جیسا کہہ دیتے وہ ہو جاتا۔ اب یہ اپنے مولوی کی شان بیان کر رہے ہیں، بھئی یہ تو غیب کی باتیں ہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ بھئی یہ مولوی صاحب جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے کوئی نہیں جانتا، یہ جاب جانتے ہیں بتا رہے ہیں کیا ہوگا۔ مجھے بتائیے ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی، یہ غیب کی بات ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے تو، غیب کی بات ہے۔ اگر یہ غیب کی بات ہم کریں تو ہم پر فوراً بندوق تان لے کہیں گے شرک، اور اپنے مولوی کے لیے شرک کا فتویٰ یاد بولیے نہیں آتا۔ اگر بھائی ہمیں مشرک کہہ رہے ہو تو انہیں بھی کہو نا۔ تو سمجھانے کے لیے میں نے 2 حوالے پیش کر دیے، اس لیے کہ ہم اولیاء اللہ کی فیض یاب ہونے کے اور فیض لینے کے ہم اس بات کے قائل ہیں، اور یہ قرآن سنت سے بولیے ثابت ہے۔ اس لیے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا تھا، پھر جب وہاں سے گھومتے ہوئے عراق سے واپسی پر آئے تو پھر آپ لاہور آئے، اور لاہور آنے کے بعد آپ نے ایک چلہ اعتکاف کیا جو آج بھی یادگار موجود ہے لاہور میں۔ جو صاحب گئے ہوئے حاجی صاحب بھی موجود ہیں، بارہا بار جا چکے ہیں، تو وہاں آپ نے چلہ اعتکاف کیا اور وہاں سے فیض حاصل کیا۔ اور میں بتا چکا ہوں خواجہ غریب نواز کی نگاہ 7 زمین 7 آسمان کے اوپر دیکھتی، انہوں نے دیکھ لیا کہ واقعی یہاں سے فیض لوٹ رہا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ ذرا زور سے کہہ دیجئے نا۔ فرمایا یا تو خزانے خزانے بڑھ رہے ہیں، خزانے خزانے بڑھ رہے ہیں، اور یہ ایسے کامل ہیں، یہ ناقصوں کے کامل تو ہیں ہی مگر کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ داتا صاحب کی محفل میں ایک بار ان کا نام آ گیا، تو داتا صاحب کی محفل میں جب نام آیا نا خواجہ صاحب شاہ غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں نام آ گیا داتا صاحب کا، آپ نے فرمایا اگر ہمارے زمانے میں ہوتے نا ان کے مرید بنتے، کہ غوث پاک جیسی سرکار جن کے مرید بننا چاہے، سید علی ان کا نام ہے، اور امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرات محترم، پھر آپ نے وہاں چلے اعتکاف کیا، وہاں سے فیض ہوئے لیا، اور پھر آ کے چل دیے۔ جو نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھایا تھا پھر وہاں پہنچے، اور عراق میں آپ کے ساتھ جو آپ کے مرید ہوئے تھے ان کا نام تھا خواجہ بختیار کاکی، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ مرید ہونا چاہتے تھے اصفہانی محمود صاحب سے، بڑی عقیدت رکھتے تھے کہ میں ان سے مرید ہوں گا، عقیدت تھی، اور قربان جائیے قسمت میں منظور نہ تھا۔ جب خواجہ غریب نواز سے ملاقات ہوئی تو پھر آپ ان کے ساتھ ہی ہو گئے،
اور ہندوستان کے سرزمین پر جب آپ نے قدم رکھا تو وہ شام کا وقت تھا. آپ وہاں بیٹھ گئے چٹائی بچھا کے, کچھ لوگ آ گئے, آپ کو وہاں سے اٹھا دیا گیا. بولے بابا جی اٹھ جائیے, یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں. نے فرمایا ٹھیک ہے, اونٹ ہی بیٹھے رہیں. بس آپ کا جملہ کہنا تھا, ایسا لگتا تھا زمین سے پکڑ لیا ہو, اونٹ اٹھے نہیں. انہوں نے خواجہ غریب نواز سے جب معافی وغیرہ مانگی, کہا وہ بابا جی نے کہا تھا اونٹ ہی بیٹھے رہیں, تو اونٹ اٹھتے ہی نہیں. تو پھر آپ نے کہا جس کا نام سے بیٹھے ہیں اس کا نام لے کے کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں گے. یہ آپ کی پہلی کرامت. وقت بہت محدود اور مستقطر رہ گیا میرے پاس. پھر وہاں ایک تالاب تھا جہاں آپ وضو کرتے تھے, غسل کرتے تھے, پانی پیتے تھے اس کا, جسے انا ساگر کہا جاتا ہے. لوگوں نے شکایت کی کہ یہ کوئی بابا جی آ گیا ہے, ہمارے تالاب سے پانی بھرتے ہیں, ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, اور لوگ ہمارا دھرم چھوڑ کر دھرم بدل رہے ہیں, مسلمان ہو رہے ہیں. تو لہذا کو سخت کارروائی کی جائے, ان کو روکا جائے. اگر ان کو نہ روکا گیا تو پھر لوگ اسی طرح دھرم بدل بدل کے سب مسلمان ہو جائیں گے, اور ہمارا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. راجا جو تھا, جس کے پرتھوی راج کہا جاتا ہے, باتوں میں آ گیا. اس نے پابندی لگا دی کہ اس سے پانی نہ لیا جائے. خواجہ غریب نواز نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہمیں ایک مشکیزہ پانی کا بھرنے دے دو, ایک مشکیزہ ہمیں پانی کا بھرنے دو, اس کے بعد بھلے تم نہ لینے دینا. آپ نے بختیار کاکی سے کہا, بختیار کاکی جاؤ ایک مشکیزہ پانی بھر لاؤ. اب لگتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اس سے پانی شاید نہ لینے دیا جائے. اب آپ نے تصرف دکھایا, اور کیا کیا, آپ نے ایک مشکیزہ پانی کا بھرا. قدرت خدا کی دیکھیے, سارا انا ساگر کا پانی جو تھا مشکیزے میں سما گیا. اب شہر میں کوہرام مچ گیا. وہ اس پانی کو انتہائی متبرک پانی سمجھتے تھے. اس کا پانی پینا, اسے غسل کرنا وہ برکت سمجھتے تھے ان کے یہاں. اب کیا کریں؟ مختصراً یہ کہ جب انہوں نے دوبارہ آپ سے معافی مانگی تو آپ نے فرمایا اے بختیار کہا کہ جو پانی بچا ہوا ہے اسے واپس ڈال دو. قدرت خدا کی دیکھیے, بس آپ نے یہاں مشکیزے کا پانی الٹنا شروع کیا, وہاں زمین نے بھی اپنا منہ کھول دیا اور پانی پھر سے تھا. جب آپ کے ان حالات کو دیکھا تو راجا نے ایک حربہ استعمال کیا. کہنے لگا کہ یہ جو بابا جی ہیں یہ تو جادوگر ہیں. کیا کیا؟ جادوگر ہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا جب تذکرہ ہونا شروع ہوا تو فرعون نے کہا یہ بھی جادوگر ہے, اور جادوگر کو بلایا گیا, انہیں رسیاں ڈالی, وہ سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وقتی طور پہ گھبرائے, بشی تقاضا تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ گھبرا نہیں, تیرے ہاتھ میں جو یہ عصا ہے نا اسے پھینک دے, اور پھر کمال دیکھ. موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا تھا پھینکا نا, ایک اژدہا بن گیا اور سارے سانپ کھا گیا. یہ کمال پیدا ہوا. تو اس نے بھی ایک بڑی سرکس لگائی, میدان لگا سجایا اور دعوت دی بڑے کہ آؤ ذرا دیکھنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے اس نے ایک کام اور کیا. بولے تم پہلے سمجھاؤ, ان کے مذہب کا ایک بہت بڑا پادری, مبلغ, مولوی, مناظر تھا جس کا نام تھا رام دیو. ان کا جا پہلے اس کو مناظرہ ادا کر, کو دلیل دے, اپنا مذہب ثابت کر, صحیح انہیں غلط ثابت کر, آج موقع ہے. اور دیکھا میں ایسے دلائل دوں گا تو یہ بابا جی کیا ہیں. جب آپ کے سامنے آ کے بیٹھا اور اس نے باتیں کرنی شروع کی, اور خواجہ صاحب جو تھے تسبیح فرما رہے تھے, دانے پہ دانہ گر رہا تھا, اور آپ نے نگاہیں بند کی ہوئی, آنکھیں بند کر کے رکھی ہوئی ہیں, اور آپ نے اس کی پیشانی کی طرف دیکھا. آپ نے فرمایا رام دیو تو یہاں شور مچا رہا ہے, اور میں تو تیری پیشانی ایمان کا نور دیکھ رہا ہوں. اب پڑھ کلمہ,
تیرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے. بس آپ نے ضرب لگائی نا، پر لا الہ الا اللہ، بس الا اللہ کی ضرب لگنی تھی نا، بس وہیں پھر وہ حق ہو کرنے لگا، ایمان لے آیا. اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. دیکھو کیسا اس کا سینہ کھل گیا اسلام کے لیے، ایمان لے آیا. جب ان واقعات کو اسے دیکھتا رہا، اس نے کہا بھائی یہ ہمارے بس سے باہر ہے، تو اس نے پھر اجے پال جوگی کو بلا لیا. اس نے کہا میں ایسے ایسے جادو دکھاؤں گا، حیران رہ جائیں گے. آپ نے فرمایا بتائیے کیا کرو گے. بس میں مختصر اگلی بات میں نے آگے بیان کرنی ہے. اس نے بھی مصنوعی سانپ بنائے اور پھینکے. خواجہ صاحب نے کہا اپنے اپنے علاقے میں آیت الکرسی پڑھ کے حصار کھینچ لو. اس کا بنا ہوا ایک سانپ بھی اندر نہ جا سکا. وہ وار بھی اس کا فیل ہو گیا. اس نے کہا ایسا منتر پڑھوں گا آگ کی بارش ہوگی، آگ کی ایک چنگاری بھی اندر نہ جا سکی. اس نے کہا اب دیکھو میں ایسا کمال کروں گا. ایک مسلح بیٹھا، اس نے تسبیح لی اور ہوا میں اڑنا شروع کیا. خواجہ صاحب نے بھی اپنی جوتی کو پھینکا، اس کے سر پہ جو برسیں لگی نیچے آ گیا. وہ جو پڑتی رہی تڑا تڑ، جب اس کے سر پہ لگنے لگی تو دل کے پردے ہٹ گئے، اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگا یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا کامل ولی ہے. ایمان لے آؤ. ایمان لے آیا. پھر آپ نے راجا کو تبلیغ کی. راجا ایمان لے آیا. پرتھوی راج اس کا نام تھا. اس نے مزید شرارتیں کرنی شروع کی. کبھی کوئی شرارت کرتا، کبھی کوئی شرارت کرتا. تو پھر آپ نے خواب کے اندر شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو زیارت کرائی. انہوں نے کہا اجمیر پہ آؤ، لشکر لے کر آؤ، تم نے چڑھائی کرنی ہے، حملہ کرنا ہے، اور تم نے اس کو فتح کرنا ہے. چونکہ 150 راجے تھے راجستھان کے اندر، آس پاس بڑی حکومت تھی، آسان نہیں تھا. فرمایا ہم تمہیں بشارہ دیتے ہیں، مژدہ دے رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نصرت فتح فرمائے گا. شہاب الدین غوری نے اس پر حملہ کیا. پہلا جو حملہ ہوا وہ پسپاہی کا شکار ہو گیا. جب اس نے دوبارہ حملہ کیا طاقت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہاب الدین غوری کو فتح عطا فرمائی اور زندہ پکڑ کے لایا گیا اسے. جب وہ اجمیری کے اندر داخل ہوا تو نماز مغرب کا وقت تھا. دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے، اندر گئے. کوئی شخص آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے. اس نے نماز مغرب خواجہ ولی نواز رحمت اللہ تعالی کے پیچھے ادا کی. اب نماز پڑھ رہا ہے، خیال آ رہا ہے یہ آواز کو سنی سنی سے لگ رہی ہے، ابھی دیکھا نہیں ہے، ملاقات نہیں ہوئی ہے. جب نماز کے بعد وہ خواجہ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، حقہ بکا رہ گیا کہ لگے یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے خواب میں آ کے زیارت کرائی تھی. تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی بڑے کمالات ہوتے ہیں، بڑے تصرفات ہوتے ہیں، یہ سب ہوتے اللہ کی طرف سے ہیں. پھر ایک بہت بڑا تاریخی ایک پس منظر ہے. تو مختصر وقت کے اندر میں نے آپ کے سامنے سیرت کا ایک مختصر سا پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ روزی کے بارے میں دعا کریں. خالق کائنات